دین کا کام بے لوث ہی ہوتا ہے. اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں emphasize کیا گیا. یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. لوگ تو کہتے ہیں کون ہے وہ؟ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء حق ہیں، دیوبند کے علماء سو ہیں، اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں. اہل حدیث ان کے بارے میں، یا اہل حدیث کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں. ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا، اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا، تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے. اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا. اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے. میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی. مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو، تجارت یعنی نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی. لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی، غزوہ خیبر کے بعد تو بڑے معاملات، مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا. لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک، وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں. 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، بس. یہ درمیان والا کھانا تو ہے ہی کوئی نہیں نا اسلام میں. اسلام میں تو کھانا ہی 2 ٹائم کا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا. تو آپ علیہ السلام اپنے دینی کیریئر، اور تو حدیث کتنی مشہور ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، نان و نفقے کے مسئلے کے اوپر ناراض ہوئے تھے نا 1 مہینے کے لیے. تو سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے، چٹائی پہ کے نشان جسم پہ لگے ہوئے تھے. یعنی آپ نے کرتا بھی نہیں تھا پہنا ہوا، صرف تہمت تھی. رو پڑے. آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا تو دنیا کی دولتیں لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اس حال میں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی بھی نہیں کھلی. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ اچھا، یہ حدیثیں بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ حدیث بیان کر کے اگر ممبر سے نیچے اترے نا، ان کو کہ سر آپ کی زندگی میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. میں اکثر کہتا ہوں، یہ آپ کو اکثر واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر کو سلمان فارسی نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ ہم آپ کی جمعے کی تقریر بعد میں سنیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایک لباس کہاں سے سلوایا؟ مال غنیمت میں ہر شخص کو 1 چادر ملی تھی، آپ کو بھی 1 چادر ملنی چاہیے تھی. آپ کا لباس تو 2 چادروں کے بغیر بنتا نہیں ہے، تو یہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ یعنی خیانت ہے نا اگر آپ نے مال غنیمت میں تصرف کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی یہ چادر دی تھی. سر یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی بیان کر کے ممبر سے نیچے اترے نا، اس سے آپ صرف یہ پوچھ دیں کہ سر یہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے لی ہیں، تو دیکھیں اس کے مریدین آپ کا کیا اکرام مسلم کریں گے. تو سر یہ آپ کہانیاں کراتے ہیں ممبروں پہ آ کے؟ یہ واقعات بیان کرنا چھوڑیں آپ، یہ بہت بڑی 2 نمبری کر رہے ہیں آپ. یہ واقعات صرف چسکے لینے کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کے ہے نہیں ہیں. ہم سے آگے پوچھیں نا، ہم آپ کو بتائیں گے ہماری جو یعنی ہمارے جو فائنینشل سٹیٹس ہے اس سے لوسٹ ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے. ہم نے تو اپنے دینی کیریئر سے کوئی چیز نہیں کمائی ہے. تو پھر آپ ان لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے 3-3 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور 10-10 کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے جناب تزکیہ نفس کی باتیں کرنا اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا؟ سر یہ بہت آسان کام ہے. سر سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارتے ہوئے پھر دین کا کام کرنا یہ مشکل کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے،
اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی بات۔ عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا، اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ کیسا آ جائے گا؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی، شاندار ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں پھر؟ ذرا نوٹ کیجئے اس کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔